رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ایک ایسا مہینہ جو تقوی، صبر، اخوت، ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بقول نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ پہلے سے اس کی تیاری ہونی چاہیے اور پہلے سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ اس سے ہم کتنا فائدہ لیں گے، کتنا اپنا اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، خود کو اللہ کے قریب کریں گے، رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کیسے حاصل کریں گے، اللہ کی رحمتوں سے اپنا حصہ کیسے وصول کر پائیں گے، یہ پہلے سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ قرآن اس میں نازل ہوا، قرآن سے ہم کتنا فائدہ لیں۔ روزہ صبر کا مہینہ ہے، ہمارے یہاں اس کو بے صبری کا مہینہ گردانا جاتا ہے۔ جب دو روزے دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو تیسرا کہتا ہے وہ گناہ نہیں ہے نا بیچارہ ہے، آخر روزہ ہے۔ تو روزہ جو صبر کا مہینہ تھا، ہم نے اس کو بے صبری کے لیے دلیل بنا دیا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے دے یا کسی سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے تو دوسرا اسے کہے کہ اتنی سائے میں بھی لڑائی کر سکتا ہوں، میں بھی گالی دے سکتا ہوں، میں بھی آپ ایسے باہر ہو سکتا ہوں، جذبات میں آ سکتا ہوں، لیکن میں روزے سے۔ اب اسی چیز کو مسلمانوں نے الٹا۔ دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزے کے بالکل ابتدائی ہی دن ہمارے لوگ لڑ پڑتے ہیں کہ روزہ ہے بھی کہ نہیں، چاند نظر آیا کہ نہیں نیا، روزہ رکھے کہ نہ رکھے، اور اس بات کو اتنا اچھالتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ کسی حضرت نے یہ یہاں تک فرمایا کہ شیطان روزے کے دن عید کرتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھتا ہے۔ میں نے اس کے مقابلے میں سمجھانے کے لیے میں فرمایا کتابوں میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ شیطان بھی روزہ رکھتا ہے، یہ بات اس کی کسی خصوصی محفل میں ہوئی ہوگی یا کسی کے کام میں اس نے کہی ہوگی، اور اس کے کام میں یہ بات کہی ہوگی جس کے ساتھ اس کے خصوصی تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی، کتابوں میں یہ بات ہوتی تو ہم پڑھ چکے ہوتے کہ شیطان بھی روزہ رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بوڑھی امائیں یہ جب مسلح اس طرح پڑا ہوتا ہے تو بچوں کو کہتی ہے کہ مسلح اس طرح پڑا نہ رہنے دو، اس کو طرف آپ اٹھا دو، ورنہ شیطان آج کر اس پر نماز پڑھے گا۔ شیطان تو نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ نماز پڑھ لے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اس کو کیوں روکتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھ لے؟ تو یہ ہر ایک آدمی اپنی بساط کے مطابق مسلمانوں کو لڑانے میں اسی رمضان کی بات کو وہ استعمال کر دیتا ہے۔ افسوس اور سب افسوس، ایک طرف تو یہودی اور عیسائی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ مغرب میں انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہودی اور عیسائی کیسے آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ عیسائی کراس کا نشان لیے کرتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، سولی چھڑا دیا، اور یہودی ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا، لیکن وہ دونوں تو شیر و شکر بیٹھ کر آپس میں بیٹھے۔ لیکن وہ مسلمان جو ہم سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم سے زیادہ وہ سنتوں کا تابع ہے، وہ پھر اسلام کے خلاف جنگ میں وہ قبطی پوپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور قبطی پوپ کا جو منصوبہ ہے اسی کو وہ مضبوط کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اس لیے کہ یہ تو سنت کے قائل نہیں، یہ تو میرے مسلک کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، تو میں جا کر اس پوپ کے صف میں کھڑا ہوں گا، اس قبطی پوپ
یرموک کے صف میں کھڑا ہوں گا تو اسلام کے خلاف کھڑا ہوں گا. بڑی افسوس کی بات ہے. دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مہینے چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بات کی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. فإن غمت علیکم، اگر چاند نہ دیکھ سکے، شاید چاند ہو، یہ نہیں فرمایا کہ چاند نہیں ہوگا، غمت اس پہ گرد غبار پڑا ہوا ہے، بادل پڑے ہوئے اور تمہیں نظر نہیں آیا، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کے 30 پورے کر دو. اب 30 سے زیادہ تو مہینہ ہے نہیں، تو 31 کو روزہ. اسی طرح عید میں بھی اس کے لیے آبزرویٹری، اس کے لیے اسٹرانومی، اس کے لیے نجوم کی مہارت کو شریعت نے ضروری نہیں قرار دیا. ورنہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے لوگ مسلمان تھے، ہم سے اچھے مسلمان تھے. کہ ہمارے لوگوں کو مولانا مودودی کے بقول سائنس کا ہیضہ لگا ہوتا ہے کہ جی اب تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا اب مسلمانوں کو ریڈیو رکھنا، ٹی وی رکھنا، موبائل رکھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اس کے پاس نہ ہو تو ان کو کیسے پتہ چلے کہ کہاں پہ چاند دیکھا گیا ہے اور کہاں پہ چاند نہیں دیکھا. اور اگر آدمی اس کو مثال کے طور پر چاند نظر آیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی، گناہ کبیرہ ایسا وہ کافر ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ وہ قضا، تو ایک روزہ اس نے کھا لیا اور اس پر قضا لازم ہے، کفارہ بھی لازم نہیں، تو قضا رکھ لے. اس بات کو آپ بہانہ بناتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے کی تکفیر کرتا ہے کہ وہ تو شیطان ہے، وہ تو شیطان روزہ رکھتا ہے، شیطان نہیں رکھتا، اور جن نے رکھا ہے وہ ایسے ہیں اور جنہوں نے نہیں رکھا ہے وہ ویسے ہیں. تو سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا اللہ سے بغاوت ہے اور مسلمان کو قتل کرنا تو کفر ہے. اس کی تو کوئی تلافی بھی نہیں ہے. تو جس چیز کی تلافی ہے اس کو تو آپ نے ایسی چیز بنا دی کہ اس کی تلافی تو ناممکن ہے. میری مرضی کے مطابق روزہ رکھو گے تو مسلمان، میری مرضی کے مطابق عید کرو گے تو مسلمان، ورنہ کافر. تو خدا سب کا خوف تھوڑا سا ہونا چاہیے. دو حدیثیں میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں. لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں مہینہ دیکھنا، کل جو ہم نے روزہ رکھا تھا آج دیکھو یہ دوسری رات کا ہے، یہ تیسری کا ہے. مسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ لوگوں نے ابو البختری کی روایت کہ ہم نے چاند دیکھنے کے لیے لوگوں کو بلایا کہ چاند دیکھا. جب دیکھا ہم نے چاند تو لوگوں میں اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا یہ دوسرے دن کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ تیسرے دن کا ہے. ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے اور اپنا اختلاف ان کے سامنے رکھا کہ ہم نے چاند دیکھا تو اس میں اختلاف ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلی رات کا ہے، کسی نے کہا دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری رات کا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امدہ للرؤیا فهو للیلۃ رأیتموہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جب تم نے دیکھا وہ اسی رات کا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس رات تم نے دیکھا اسی رات کا. اب اس میں کون سی؟ اور پھر ایک بات طبرانی کی ایک حدیث ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پھول جائے گا اور لوگ اس میں اختلاف کریں گے. جب پہلی رات اس کو دیکھیں گے تو لوگ اس میں اختلاف کریں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ دوسری رات کا ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تیسری رات کا ہے، حالانکہ وہ اسی رات کا ہوگا جس رات لوگوں نے اس کو دیکھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کی نظریں ایسی تھی کہ وہ چاند پہلی رات کے چاند کو دیکھ سکتے تھے، ہماری نظریں تو اب کمزور ہیں. تو اگر ہماری نظریں کمزور ہیں تو پھر ہمارے لیے روزے بھی رکھنے چاہیے. اس لیے کہ رسول نے تو فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کر روزے رکھو اور دیکھ کر عید بناؤ.
تو ہم 15ویں کی داد دے دیں گے تو پھر ہمارے لیے روزے بھی 15 ہونے چاہیے. کیا اسی طرف تم بات کو لے جانا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے، علماء کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور عوام کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. کمزوریاں سب میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور رمضان کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میں درخواست کروں گا، جمعے کا دن ہے، کہ مصر کے اخوان مسلمان بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ یہودی عیسائیوں کو ناکام بنا دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے، فکر دے، سمجھ دے، حالات کی سمجھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اور وہ بیچارے مسلمان جس مشکل میں پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خصوصی مدد فرمائے. اللہ